زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ مضبوط بنیں، مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ جو آنکھیں سجدے میں نم ہوں ان کی دعا عرش تک گونجتی ہے۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے راستے بناتی ہے۔ آزمائش وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنا رب پر یقین پہچانتا ہے۔ صبر کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب دل کہتا ہے یا اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ کمظرف انسان ہمیشہ آپ کے کردار پر وار کرتا ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو آنسو ہوتے ہیں نہ تو شرم۔ جس عورت کے سیدھے پاؤں پر کالے تل کا نشان ہو اس کا شور ہمت نہ ہو، جلدی مر جاتا ہے۔ محبت لباس نہیں جو روز بدلا جائے، محبت کفن ہے پہن کر اتارا نہیں جاتا۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ خیالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت ہی جواب دیتا ہے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو توبہ کر لو پر جس کو گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اگر تم محبت کے بدلے میں محبت چاہتے ہو تو تم محبت نہیں تجارت کر رہے ہو، کیونکہ محبت میں محبوب کی خوشی ضروری ہوتی ہے نہ کہ بدلے میں محبت۔ جنہیں چن لیا جائے ان پہ تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ پاک نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کی اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے محسوس کرو، یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کسی طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتی ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتے ہیں۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیں، کریں مسکرانے پر شروع اور رلانے پر ختم۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ مرد ہمیشہ
عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیں، جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں واسطہ نہیں، اور لمبا ساتھ تو صرف خدا کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں گھر والوں اور رشتہ داروں کا حد سے زیادہ دخل اندازی مرد اور عورت کا گھر سے باہر سکون تلاش کرنا ہے۔ بیوی کے جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا رن مریدی نہیں بلکہ مرد کی اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے پہ لٹا دو تو وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم نے ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ تمہیں تاج و وقار پہنانے کے لیے محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتائج نکلیں گے: یا وہ اپنے ذمہ لے لے گا، یا تو مدد کر دے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو اتنا مصروف لازم رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوا اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا ہر رشتہ خونی یا کوئی غیر تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بڑی اور پرسکون زندگی چاہتی ہے، وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے: وقت نہ دینے پر لڑنے والا، نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والا۔